السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جرنیل صحابہ کے سلسلے کی دوسری پیشکش سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ پیش خدمت ہے۔ اس سلسلے کی پہلی کڑی تھی سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ۔ دلچسپ ترین پیرائے میں ایک انوکھا تحفہ۔ یہ تحفہ اس لیے بھی افادیت کا حامل ہے کہ ہماری نوجوان نسل کو اپنے اسلامی سپہ سالاروں کے حالات سے بآسانی آگاہی ہو سکے گی۔ ایک عظیم جرنیل کی کہانی جس نے روم اور فارس کے ایوانوں میں لرزہ طاری کر دیا، جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا خطاب دیا۔ تو آئیے سنتے ہیں سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے، اسی نے تمہیں برگزیدہ بنایا ہے اور تم پر دین کی کسی بات میں تنگی نہیں ڈالی، اور تمہارے لیے تمہارے باپ ابراہیم کا دین پسند کیا۔ اللہ نے پہلے یعنی پہلی کتابوں میں تمہارا نام مسلم رکھا تھا، اور اس کتاب میں بھی تمہارا یہی نام رکھا ہے۔ جو مسلمان گھروں میں بیٹھ رہتے اور لڑنے سے جی چراتے ہیں اور کوئی عذر نہیں رکھتے، وہ اور جو اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے لڑتے ہیں، وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے مال اور جان سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر درجے میں فضیلت بخشی ہے، اور گو نیک وعدہ سب سے ہے، لیکن اجر عظیم کے لحاظ سے اللہ نے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر فضیلت بخشی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کوئی شخص جنت میں داخل ہو جائے اور پھر اس سے کہا جائے کہ تو لوٹ کر دنیا میں چلا جا، ساری دنیا کی دولت اور حکومت تجھے دی جائے گی، تو وہ کبھی جنت سے نکل کر دوبارہ دنیا میں آنے پر راضی نہ ہوگا، سوائے شہید کے، جو یہ تمنا ظاہر کرے گا کہ مجھے دنیا میں بھیج دیا جائے تاکہ میں پھر جہاد کر کے شہید ہوں، اسی طرح 10 مرتبہ زندہ کر کے دنیا میں بھیجا جاؤں، پھر شہید ہو کر آؤں، کیونکہ اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا بڑے اعزاز و اکرام کا مشاہدہ کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، میری تمنا ہے میں اللہ تعالی کی راہ میں قتل کیا جاؤں اور پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کر دیا جائے، پھر قتل کیا جائے۔ قرآن کریم کی آیات اور احادیث مبارکہ آپ نے ملاحظہ فرمائی، ان سے جہاد کی فضیلت بخوبی واضح ہے۔ تو کیوں نہ آج اسلام کے ایک عظیم مجاہد سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی زندگی کے حیرت انگیز، چونکا دینے والے اور جہاد کی روح کو بیدار کر دینے والے واقعات سنیں۔ آپ کا جواب یقیناً ہاں میں ہوگا، تو پھر سنیے۔ سیدنا خالد بن ولید غزوہ احد میں ابھر کر سامنے آئے۔ یہ اس وقت کفار مکہ کے لشکر میں شامل تھے اور ایک دستے پر سالار تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے میدان میں ایک چھوٹی پہاڑی پر، جسے جبل عینین یا جبل رماد کہتے ہیں، 50 کے قریب تیر اندازوں کو مقرر فرمایا تھا۔ احد پہاڑ اور اس پہاڑی کے درمیان ہموار میدان ہے جہاں یہ جنگ ہوئی۔ اس پہاڑی پر تیر اندازوں کو اس لیے مقرر فرمایا تھا تاکہ دشمن پیچھے سے حملہ نہ کر سکے۔ احد کی لڑائی شروع ہوئی، مسلمان بے جگری سے لڑے اور کفار کے پاؤں اکھڑ گئے، وہ بدحواس ہو کر بھاگے۔ مسلمان ان کا پیچھا کرنے لگے اور مال غنیمت لوٹنے لگے۔
ایسے میں پہاڑی پر موجود تیر انداز دستے نے بھی پہاڑی چھوڑ اور مال غنیمت لوٹنے کے لیے میدان کی طرف دوڑ پڑے۔ اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تاکید فرمائی تھی تم لوگ اس پہاڑی سے نہ ہٹنا، لیکن انہوں نے خیال کیا یہ حکم اس وقت تک کے لیے تھا جب تک کفار شکست کھا کر بھاگ نہ کھڑے۔ ان کے سالار عبداللہ بن زید نے انہیں روکا بھی تھا، لیکن وہ نہ روکے، وہ اپنے چند ہمراہیوں کے ساتھ وہیں کھڑے رہے۔ ادھر بھارتی دشمنوں میں سے خالد بن ولید کی نظر اس پہاڑی پر پڑی۔ ان کی تیز نظر نے فوراً بھانپ لیا کہ اس طرف سے مسلمان غافل ہیں اور ان پر دوبارہ حملہ کیا جا سکتا ہے۔ پس وہ اپنے دستے کے ساتھ مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے اور اس طرح غزوہ احد میں دردناک صورتحال پیش آئی۔ یہ خالد بن ولید کی جنگی صلاحیت تھی جس نے مسلمانوں کے پاؤں اکھاڑ دیے۔ گویا اسلام لانے سے پہلے بھی یہ اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا چکے تھے۔ اسلام نے ان کی شخصیت میں جو جلا پیدا کی، اب اس کا حال سنیے۔ اپنے اسلام لانے کا واقعہ خود انہی کی زبانی سنیے۔ فرماتے ہیں خالد بن ولید فرماتے ہیں اسلام قبول کرنے سے پہلے میں قریب ہر مارکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں خم کھونک کر آیا، لیکن ہر مرتبہ آپ کا روب اور دبدبا میرے دل پر طاری ہوا، یہاں تک کہ اللہ تعالی نے میرے دل میں اسلام کی محبت پیدا کر دی۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کو میدان جنگ میں ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ میں نے دل میں سوچا یہ بہت اچھا موقع ہے، اس وقت حملہ کر دیا جائے تو مسلمانوں کو زبردست نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، لیکن حوصلہ نہیں بڑھ رہا تھا۔ مجھے یوں لگا جیسے کوئی غیبی طاقت مجھے روک رہی ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی میدان میں عصر کی نماز پڑھائی۔ ایک بار پھر سوچا حملہ کروں، لیکن قدم آگے نہ بڑھے۔ اس وقت میں نے جان لیا پردہ غیب سے ان کی مدد ہو رہی ہے۔ یہ یقیناً خطہ عرب بلکہ پوری دنیا پر غالب آئے۔ جب مکہ فتح ہو گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس تشریف لے گئے تو اس وقت میں اپنے بارے میں سوچنے لگا اب میں کیا کروں، کہاں جاؤں، حبشہ چلا جاؤں یا شاہ ہرقل کے پاس چلا جاؤں، اپنا آبائی مذہب چھوڑ کر یہودی ہو جاؤں یا عیسائیت اختیار کروں، یا کسی عجمی ملک کی راہ، یا اپنے گھر میں بیٹھوں۔ غرض طرح طرح کے سوال ذہن میں آ رہے تھے۔ انہی خیالات میں گم تھا کہ مجھے اپنے بھائی کا خط ملا۔ اس نے لکھا تھا، پیارے بھائی، میرے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مجھ سے آپ کے بارے میں پوچھا تھا کہ خالد کہاں ہے، تو میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن میں خالد کو ضرور آپ کی خدمت میں لے آؤں گا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ میرا ذہین اور فہیم بھائی اسلام جیسی نعمت سے محروم رہ جائے۔ میں خط کے یہ الفاظ پڑھ کر جھوم اٹھا۔ آپ نے مجھے یاد فرمایا تھا۔ اسی دوران میں نے ایک گہری نیند میں خواب دیکھا۔ کیا دیکھتا ہوں، ایک تنگ و تاریک اور بے آب و گیاہ جگہ سے سرسبز، شاداب اور کھلے میدان کی طرف جا رہا۔ آنکھ کھلی تو دل میں ایک خوشگوار احساس پیدا ہوا اور میں نے مدینے جانے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ ساتھ ہی میں نے خواہش کی کہ مدینے کی طرف جانے کے لیے کوئی ساتھی مل جائے۔ میں نے عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ سے اپنے دلی ارادے کا ذکر کیا۔ وہ خوشی سے میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گیا۔ آخر ہم روانہ ہوئے۔ دوران سفر عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ ملے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ میں نے بتایا اسلام کی کشش مجھے مدینے کی طرف کھینچے لے جا رہی ہے۔ پھر میں نے ان سے پوچھا اور آپ کا ارادہ کہاں کا ہے؟ انہوں نے کہا یہی جذبہ لے کر میں گھر سے نکلا ہوں۔ اب ہم تینوں ایک ساتھ چل پڑے۔ یکم سفر 8 ہجری کو مدینہ طیبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ میں نے نہایت ادب اور احترام سے آپ کو سلام کیا۔ آپ نے مسکراتے ہوئے میرے سلام کا جواب دیا۔
میں نے کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہونے کا اعلان کیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خالد، تمہاری دانش اور فہم و فراست کی بنا پر مجھے امید تھی کہ تم ایک دن ضرور اسلام قبول کر لو گے۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہوئے عرض کی، اے اللہ کے رسول، میرے لیے اللہ تعالی سے دعا کریں۔ میں لوگوں کو تلوار کے ذریعے اسلام سے روکتا رہا اور مسلمانوں کے لیے طرح طرح کی مشکلات پیدا کرتا رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری پریشانی دیکھ کر فرمایا، گھبراؤ نہیں خالد، اسلام قبول کرنے سے دور جاہلیت کے تمام گناہ خود بخود مٹ جاتے ہیں۔